پیارے دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں ایک سبق آموز افسانوی قصہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ قصہ ہے ایک شخص کی سب سے چھوٹی بیٹی کا۔ چھوٹی بیٹی اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر کیوں چلی گئی اور کس طرح اس کی ایک بادشاہ سے شادی ہوئی، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں رموز اسلام چینل۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سوداگر تھا جس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ اس کی تینوں بیٹیاں بے حد خوبصورت تھیں، لیکن چھوٹی والی سب سے پیاری تھی۔ لیکن سوداگر کو اپنی تینوں بیٹیوں سے بے انتہا پیار تھا۔ وہ بس ڈرتا تھا کہ کہیں اسے کوئی چھوڑ کر نہ چلی جائے۔ اس لیے ایک دن سوداگر نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی تینوں بیٹیوں سے پوچھے گا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ وہ یہی سوچتے ہوئے اپنی سب سے بڑی بیٹی کے پاس گیا اور پوچھا کہ بیٹی، تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ بڑی بیٹی نے جواب دیا، بابا جان، میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتی ہوں۔ باپ یہ سن کر بے حد خوش ہو گیا اور اپنی بیٹی کو ایک قیمتی سونے کی مالا دی۔ پھر وہ اپنی دوسری بیٹی کے پاس گیا، اس سے بھی یہی سوال پوچھا کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ تیری بیٹی نے جواب دیا، میں آپ کو اس دنیا میں سب سے زیادہ چاہتی ہوں۔ باپ یہ سن کر بے حد خوش ہو گیا اور اسے سونے کی بہت سی اشرفیاں دیں۔ اب سوداگر سب سے چھوٹی بیٹی کے پاس گیا، بیٹی، تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ سب سے چھوٹی بیٹی نے جواب دیا کہ نمک کے برابر۔ بیٹی کا جواب سن کر باپ کو بہت غصہ آیا، نمک تو انتہائی سستی اور معمولی چیز ہے، یہ مجھے اتنا کم پیار کرتی ہے۔ اور پھر سوداگر نے اسے بہت ڈانٹا اور اسے غصے میں یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے پتا ہے کہ تم ایک دن مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی، اس لیے بہتر ہے کہ ابھی سے اس گھر سے چلی جاؤ۔ باپ کی بات بیٹی کے دل پر جا کے لگی اور وہ کسی کو بھی بتائے بغیر گھر سے روتے ہوئے نکل گئی۔ وہ لڑکی ایک ایسی جگہ سے گزر رہی تھی جہاں بہت سی گھاس اگی ہوئی تھی۔ لڑکی نے اپنے لباس کے اوپر ہی ایک اور گھاس کا لباس بنا کر پہن لیا تاکہ پہچانی نہ جائے۔ اس کے بعد وہ بادشاہ کے محل کے باہر جا کر رک گئی اور محل کے باہر کھڑے سپاہیوں سے کہنے لگی کہ سنو، مجھے کچھ کام کی ضرورت ہے، کیا تم مجھے کام پر رکھ لو گے؟ مجھے سب کام آتا ہے۔ سپاہیوں نے کہا، نہیں بی بی، ہم ایسے ہی کسی کو بھی کام پر نہیں رکھ لیتے، جاؤ یہاں سے۔ لڑکی اداس ہوئی لیکن پھر اصرار کرنے لگی، دیکھو مجھے کام کی بہت ضرورت ہے، میرے لائق کوئی تو کام ہوگا محل میں۔ اس سے پہلے کہ سپاہی انکار کرتا، ایک بچی ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے شاید لڑکی کی بات سن لی تھی، اسے لڑکی پر بہت ترس آیا، اس لیے اس نے لڑکی کو اپنے ساتھ رکھ لیا، اسے کام سمجھائے اور اسے اس کی سونے کی جگہ بھی دکھائی جہاں اور بھی عورتیں تھیں۔ کسی کو لڑکی کا نام تو نہیں معلوم تھا، سب نے اس کا گھاس والا لباس دیکھ کر اس کا نام گسیاری رکھ دیا۔ اگلے دن محل میں ہلچل مچی کہ بادشاہ نے ایک بہت بڑی تقریب کا انتظام کر رہے ہیں جس میں ہر کوئی شریک ہو سکتا ہے۔ تمام ملازم عورتیں اپنے آپ کو سنوارنے میں لگ گئیں۔ تقریب کا دن آیا، گسیاری نے جانے سے انکار کر دیا اور کہا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور پھر سب اسے آرام کا کہہ کر چلے گئے۔ کچھ ہی دیر کے بعد گسیاری اٹھی، اپنا گھاس والا لباس اتارا اور ایک خوبصورت سی پوشاک پہن لی جو اپنے ساتھ گھر سے لائی تھی۔ پھر وہ اس تقریب میں چلی گئی۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی، وہاں تمام حاضرین کی نظریں اس پر سے اٹھ نہیں رہی تھیں۔ ہر کوئی حیران تھا کہ اتنی حسین لڑکی کون ہے۔ وہاں بادشاہ کا بیٹا بھی موجود تھا۔ اس نے جب اس حسین لڑکی کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، اور پھر شہزادے نے پوری تقریب بس گسیاری کے ساتھ باتوں میں گزار دی۔ شہزادے نے کسی اور کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ پھر گسیاری کسی کی بھی نظروں میں آئے بغیر واپس محل میں آ گئی۔ اگلے دن عورتوں نے کہا کہ گسیاری، تمہیں وہاں ہونا چاہیے تھا، کل بادشاہ کا بیٹا ایک حسینہ پر لٹو ہو گیا اور سارا وقت اسی کے ساتھ رہا۔ گسیاری بظاہر
ظاہر اداس سی ہوئی۔ ہاں کاش میں بھی جا سکتی۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے پھر سے تقریب رکھی۔ اس بار بھی گسیاری نے یہی بہانہ لگایا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سو وہ نہیں جا سکتی۔ آخر سب کے جانے کے بعد اس نے پھر سے ایک عمدہ لباس پہنا اور تقریب میں چلی گئی۔ شہزادہ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور ایک قیمتی انگوٹھی اسے تحفے میں دے دی، اور پورا وقت شہزادے نے گسیاری کے ساتھ گزارا۔ پھر تقریب ختم ہونے سے پہلے ہی گسیاری واپس محل میں آ گئی۔ دوسری طرف بادشاہ کا بیٹا سوداگر کی اس چھوٹی بیٹی پر فدا ہو کر رہ گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اپنے باپ سے اس لڑکی کا ذکر ضرور کرے گا۔ اب اگلی تقریب شہزادے نے جان بوجھ کر رکھوائی تاکہ وہ اس لڑکی سے مل سکے، لیکن اس بار گسیاری نہ آئی۔ شہزادہ بہت اداس ہوا۔ بادشاہ کو گسیاری کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، اس لیے وہ پریشان ہو رہا تھا۔ اب وہ اس کا پتہ کیسے اور کس سے کرے۔ ایک دن شہزادے نے محل کے ملازموں سے ساگو دانہ بنوانے کی فرمائش کی۔ گسیاری کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے خود ساگو دانہ بنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اسے اجازت دے دی گئی۔ ساگو دانہ بنانے کے بعد اس نے وہ انگوٹھی جو اسے شہزادے نے دی تھی وہ اس نے ساگو دانہ میں ڈال دی۔ شہزادہ میز پر بیٹھا ساگو دانہ کھا رہا تھا۔ جب وہ کھانا کھا چکا تو دیکھا پیالے میں انگوٹھی پڑی ہے۔ وہ انگوٹھی پہچان گیا اور جلدی سے اپنے ملازمین کو بلوایا۔ ملازمین نے بتایا کہ یہ ساگو دانہ گسیاری نامی ملازمہ نے بنایا ہے۔ پھر گسیاری کو بلوایا گیا۔ شہزادہ گسیاری کو پہچان نہ سکا، لیکن جب گسیاری نے بولنا شروع کیا تو شہزادے کو اس کی آواز سن کر یقین ہو گیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو اسے تقریب میں ملی تھی اور جس پر وہ اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ گسیاری نے اپنا سارا قصہ شہزادے کو بتایا کہ وہ کس طرح اس محل میں پہنچی۔ شہزادے نے گسیاری کا بادشاہ کو بتایا اور بادشاہ نے ان دونوں کی شادی کرا دی۔ شادی کے بعد ایک بہت بڑی تقریب رکھی گئی۔ اس تقریب میں نہ صرف شہر کے بڑے سوداگروں کو بلوایا گیا بلکہ گسیاری کے بابا بھی اس تقریب میں موجود تھے۔ کھانے کا وقت ہوا تو میز ہر طرح کے لذیذ کھانوں سے بھر دی گئی، لیکن جب سب نے کھانا شروع کیا پتہ چلا کہ کھانے میں نمک ہی نہیں ہے۔ گسیاری کے بابا نے بادشاہ کو مخاطب کر کے کہا، اس میں تو نمک ہی نہیں ہے۔ بادشاہ ہلکا ہلکا سا ہنسا اور کہنے لگا، سوداگر صاحب صرف نمک ہی تو نہیں ہے، باقی سب کچھ تو ہے نا اس میں۔ یہ سن کر سوداگر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بادشاہ نے اسے تعجب سے دیکھا اور پوچھا، جناب آپ رونے کیوں لگ گئے؟ سوداگر نے کہا، آج میں اپنی بیٹی کی بات سمجھ گیا ہوں۔ کھانے میں نمک نہ ہو تو چیز بد ذائقہ ہو جاتی ہے، چاہے اس کھانے میں اور کتنے ہی قیمتی مسالہ جات پڑے ہوں، لیکن نمک کے بغیر کھانا کچھ بھی نہیں۔ پھر سوداگر نے اپنا قصہ بادشاہ کو سنایا اور کہا، میری بیٹی مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی ہے۔ میں نے اس کو بہت ڈھونڈا، وہ نہیں ملی۔ میں اس کی طرف سے بہت پریشان رہتا ہوں۔ سوداگر نے بادشاہ کو اپنی بیٹی کا حلیہ بتایا تو بادشاہ نے گسیاری کو بلوایا اور سوداگر اپنی بیٹی کو صحیح سلامت دیکھ کر آپ کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ سوداگر نے بیٹی کو گلے لگایا اور معافیاں مانگتا رہا۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔